السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا نام ہے عادل فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ گزشتہ دنوں مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ اچھا، میں ان کے بیانات کو الزامات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بائز نہیں ہوں۔ میرے نزدیک قرآن اور سنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو مفتی صاحب جن باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا پر، تو مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت عمار تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، لیکن وہ جماعت حضرت عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ کسی قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو آپ کے جو قول ہے نا، آپ کی جو باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت عمار کو کس جماعت نے قتل کیا؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ اول فول نہ بکیے گا، آپ مجھے بتائیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغی جماعت کا ذکر کیا، جماعت کا ذکر ہے، وہاں کسی شخص کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا ذکر نہیں ہے، ایک باغی جماعت کا ذکر ہے۔ تو کون سی جماعت تھی جس جماعت نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا؟ اور اس جماعت کا سربراہ کون تھا، یہ بھی آپ ہمیں بتائیے گا۔ آپ کبھی بھی بتا نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو وہ ایسی کتابیں ہیں جن کے لیے آپ کو بورا بنانا پڑتا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب تو قرآن اور حدیث موبائل میں بھی آ جاتا ہے، اور قرآن حدیث کی کتابیں تو بہت ایک بیگ میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو آپ جو بورے کی بات کر رہے ہیں، تو میرے نزدیک تو ایسا کوئی بورا ہے نہیں، اور اگر ہے تو اس کی میرے نزدیک تو کوئی ایسی حیثیت ہوگی نہیں، یا نہ عوام کے نزدیک ایسی حیثیت ہوگی، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حضرت عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جماعت، تو وہ جماعت کون سی ہے؟ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بتا دیجئے۔ اور بورے لانے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں اگر آپ بورا لانا چاہتے ہیں تو لیں، لیکن جب آپ عوام سے خطاب کیا کریں نا، تو آپ ریفرنس دیا کریں۔ یہ جو 40 منٹ یا 1 گھنٹے کا جو آپ لیکچر دیتے ہیں نا، اس میں آپ ریفرنس دیا کریں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے، اور اس حدیث کی سند بھی بڑی اسٹرانگ ہے، اور اس میں سما کی تصریح بھی ہے، اور ان سے روایت بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات آپ کریں گے نا، تو بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا، لیکن آپ کی باتوں میں وزن ہوتا نہیں، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے، مطلب ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو، آپ چھپاتے ہیں وہ علم، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتا، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے۔ تو ریفرنس پیش کیا کریں۔ کسی کا بھی رد کرنا ہو نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں بڑا بھائیوں کی طرح، کسی چیز کا بھی اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں نا، کسی کی بات پر غصہ نکالنا چاہتے ہیں، تو قرآن اور اسلام کی اگر بات ہے تو قرآن اور حدیث کا ریفرنس پیش کیا کریں کہ سامنے والے نے یہ جو بات کری ہے یہ غلط پیش کری ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ بات صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں یا قرآن میں یا صحیح دوسری کتابوں میں اس طریقے سے ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ہمارے بزرگوں نے اس طرح ہمیں بتایا ہے، یا ہمارے مکتب فکر میں اس طرح مانی جاتی ہے، فقہ حنفیہ میں اس طرح مانا جاتا ہے، تو لوگ اپنی مانیں گے بھائی، کیونکہ یہ تمام باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نبی کا قول، احادیث، ٹھیک ہے نا، صحیح سند سے جو روایات ہیں، وہ ہے امپورٹنٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ بیان کریں تو صحیح سند کے ساتھ بیان کریں، اس میں بتائیں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں، اس کا ریفرنس یہ ہے، آئیں بائیں شائیں نہ کریں۔ دیکھیں، انجینئر صاحب ہوں یا آپ ہوں، بات اس کی مانی جائے گی جو قرآن اور حدیث کا ریفرنس دے گا۔ اب لوگ انجینئر صاحب کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریفرنس دیتے ہیں قرآن اور حدیث کا، اور آپ کے بزرگوں کا بھی ریفرنس دیتے ہیں۔ یعنی اگر ملا علی قاری صاحب نے جو بات بتائی ہے، آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ ہی کے بزرگ ہیں نا۔ اگر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کری ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ ان پر فتویٰ لگائیے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ تو میری آپ سے یہی گزارش تھی کہ آپ جب بیان کریں تو ریفرنس کے ساتھ کریں، اور ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس۔ اللہ حافظ۔